اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے درس حدیث کے اندر میں نے تدوین حدیث کے بارے میں آپ حضرات کو مفصل گفتگو آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ کس طرح زمان رسالت سے ہی حدیث رسول رکھنے کا اہتمام تھا، اور اس اہتمام کے اندر صحابہ کرام کا زمانہ، رسول اللہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، کہ جتنے بھی حدیث رسول کو سماعت کرنے والے تھے وہ ان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کا تفصیل سے تذکرہ میں کل کے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب آتے ہیں بخاری کے تالیف سبب کی طرف، اس کی اہمیت کی طرف۔ ویسے تو امام بخاری کی جو کتابیں ہیں وہ 20 سے زائد ہیں، لیکن جو مقبولیت، جو شہرت، جو عظمت، جو شان والی کتاب ہے امام بخاری کی، وہ صحیح بخاری ہی ہے۔ اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ تمام کتب احادیث کے اندر بخاری جو ہے وہ صحیح ترین کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ امام بخاری سے پہلے بھی چند کتابیں موجود تھیں، جن کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب الآثار موجود تھی، اور امام مالک کی کتاب موطا امام مالک موجود تھی۔ اسی طرح امام بخاری کے استاذ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق، اور امام احمد بن حنبل کی کتاب جو تھی مسند امام احمد بن حنبل، امام بخاری سے پہلے موجود تھی۔ مگر ان تمام کتب احادیث کے اندر صحیح کا اہتمام نہیں تھا، اس میں شاذ، منکر، ضعیف اور مختلف روایتوں کو جمع کیا گیا تھا۔ مگر امام بخاری کے جو استاد تھے، ایک دن جن کا نام اسحاق تھا، انہوں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، کیوں نہ کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ایسا جامع نسخہ تیار کریں جو صحیح پر مبنی ہو۔ استاد نے دیا ان کو مشورہ دینے کے بعد ہی چند روز کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر موجود ہیں، اور حضور کے جسم پر سے وہ پنکھا جھل رہے ہیں۔ حضور کو پنکھا جھل رہے ہیں کہ آپ کے جسم پر سے مکھیوں کو اڑا رہے ہیں، کہ کوئی مکھی آپ کے جسم پر آ کے نہ بیٹھ جائے۔ جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس وقت کے جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ امام بخاری، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات جو منسوب ہوگی تم اس کو دور کر دو گے، جھوٹی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے نہ دو گے۔ بس یہ خواب کی تعبیر سنی تھی، آپ نے پختہ عزم کر لیا کہ اب میں نے ایسی احادیث کا ایک نسخہ تیار کرنا ہے جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر، اس نسخے کے اندر، ایک حدیث کو کئی مرتبہ لے کر آئے۔ کسی حدیث کو 4 مرتبہ درج کیا، کسی کو 5 مرتبہ، بعض روایت ایسی ہیں جو کہ 15 سے 16 مرتبہ بھی آپ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں بخاری شریف کے اندر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے صرف حدیثیں ہی نہیں لکھی ہیں، جمع نہیں کی، بلکہ اس سے مسائل بھی استنباط کیے ہیں۔ پہلے باب قائم کرتے، پھر اس میں ترجمۃ الباب لکھتے، قرآن آیات لے کر آتے، اس کے نیچے پھر احادیث رسول لے کر آتے۔ کسی باب میں 1 حدیث، کسی میں 2، کسی میں 4، کسی میں سے زائد، یا کہیں ایسا تھا صرف فقط ترجمۃ الباب سے ہی آپ نے کام چلایا ہے۔ حضرات محترم، صحیح کسے کہتے ہیں؟ محدثین کی اصطلاح میں صحیح اسے کہتے ہیں، جامع صحیح اسے کہتے ہیں جس کے اندر 8 ابواب پر کوئی کتاب مشتمل ہو۔ ان 8 ابواب میں سے باب التفسیر ہے، باب الآداب ہے، اور عقائد ہے، باب الفتن ہے، احکام ہے، شرائط ہے، مناقب ہے۔ یہ تمام ابواب جو ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہیں، اس لیے اس کو جامع صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ اس جامع صحیح بخاری کے اندر 7563 حدیث مبارکہ ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7563 حدیث مبارکہ ہیں،
جبکہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث مبارکہ یاد تھی. کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. ان 6 لاکھ میں سے آپ نے 7563 کا انتخاب کیا جو صحیح پر مبنی تھی. پھر آپ نے اس کا اہتمام کیسے کیا، جس کا تذکرہ میں چند روز پہلے بھی کر چکا ہوں. آپ کسی حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو اور غسل کا اہتمام کرتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے لیے استخارہ کرتے، اور پھر جا کے اس کو اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے. اتنا اہتمام حدیث اور رسول کو لکھنے کے لیے. 16 سال کی مدت لگی امام بخاری کو بخاری شریف کو لکھنے کے اندر. پھر آپ نے اس کو کہاں کہاں لکھا؟ اس کو آپ نے مکہ میں، بصرہ میں، روضہ رسول کے سامنے اس کے تراجم اور ابواب کو آپ نے تحریر فرمایا. ایک دن آپ کے جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے، محمد بن ابی حاتم کہنے لگے، امام بخاری آپ نے جو بخاری میں تمام حدیثیں لکھی ہیں، کیا وہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں؟ کیا ساری یاد ہیں؟ آپ نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا، میں نے اپنی جامع الصحیح میں جتنی حدیثیں لکھی ہیں کوئی حدیث مجھ سے مخفی نہیں ہے. میں ایک ایک حدیث کے رجال کو، راوی کو، اس کے اسناد کو، اس کے متن کو میں جانتا ہوں. اس لیے فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ اس کو لکھا ہے. ارے وہ سے بولے نا سبحان اللہ، 3 مرتبہ لکھا ہے. اب 3 مرتبہ آپ نے صحیح بخاری کو لکھا ہے، اس لیے صحیح بخاری کی حدیث کی تعداد میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے. کسی نے چند حدیثیں زیادہ بیان کی، کسی نے چند حدیثیں کم بیان کی. حضرات محترم، آخری کے اندر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے صحیح ترین جو نسخہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اس میں علماء کا اتفاق ہے وہ صحیح بخاری ہی ہے. اور یہ ایسی مقبول زمانہ کتاب ہے، یہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہے بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول کتاب ہے. اس کی مثال دیکھ لیجئے. ابو زید جو ہے مروزی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور حضور نے مجھ سے فرمایا، ابو زید تم کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا فرمایا؟ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا میری کتاب جو ہے الجامع الصحیح بخاری میری کتاب ہے. صحیح بخاری کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ فرماتے ہیں کہ پھر اس کتاب کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. حضرات محترم، آخری بات علماء نے اس کتاب کی اہمیت شان کو کیا خوب اجاگر فرمایا ہے. کہتے ہیں اگر کوئی مشکل وقت ہو، اس کا درس سماعت کرنے سے پہلے درس جاننا بہت ضروری ہے. اگر کوئی مشکل ہو کسی کو درپیش ہو، جو کوئی اس کتاب کی تلاوت کرے گا، حدیثوں کو پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا، اس کی مشکل دور ہو جائے گی. اسی طرح فرمایا ہے اگر کسی جہاز میں، کسی کشتی میں یہ صحیح بخاری جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اگر یہ کسی کشتی میں ہو، وہ کشتی غرق نہیں ہوگی، غرق نہیں ہوگی. اور فرمایا امام بن کثیر فرماتے ہیں، امام بن کثیر نے تو کمال کی بات صحیح فرماتے ہیں، جہاں خشک سالی ہو، بارشیں نہیں ہوتی ہوں، وہ اس کتاب کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات سے بارشوں کو نازل فرما دے گا. ایسی مقدس و پیاری کتاب ہے جس کا درس انشاءاللہ عزیز آپ حضرات مجھ سے سماعت کریں گے. کل سے ہم اس کا باقاعدہ پہلا باب آپ کے سامنے تلاوت کریں گے. دعا کریں کہ خالق کائنات ہم سب کو سمجھ لیں.